ٹیورنگ ٹیسٹ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے ڈسکس کیا کہ ایلن ٹیورنگ نے امیٹیشن گیم کو ریوائز کر کے ٹیورنگ ٹیسٹ کی تھیوری دی جس کو دنیا میں ہم سب جانتے ہیں. اس نے کیا کیا؟ اس نے بولا امیٹیشن گیم کے اندر لڑکا یا لڑکی کو کمپیوٹر سے ریپلیس کر دو. اب ایک انسان ہمارے پاس ہوگا اور دوسرا کمپیوٹر ہوگا. اب تفتیشی افسر اس سے سوال کرے گا. سوال کے جو جواب ملے گا اس سے اگر تفتیشی افسر بتا سکے کہ جواب دینے والا کمپیوٹر ہے یا انسان ہے، وہ صحیح سے بتا دے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا الگورتھم یا آپ کا کمپیوٹر یہ گیم ہار گیا. اگر تفتیشی افسر کنفیوز ہو جائے اور یہ نہ بتا پائے کہ جواب دینے والا کمپیوٹر ہے یا انسان ہے، یا وہ کمپیوٹر کو انسان سمجھے یا انسان کو کمپیوٹر سمجھے، اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کا الگورتھم کامیاب ہو گیا ہے، آپ نے ٹیورنگ ٹیسٹ پاس کر لیا ہے. اور یہ ایلن ٹیورنگ کہتا ہے کہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ جو آپ کا کمپیوٹر پروگرام ہے اب وہ ذہین کہلائے جانے کے لائق ہے. جو بیسک آئیڈیا ہے وہ سمپل سا ہے. اف یو کین ہیو اے ہیومن لائف کرسپونڈنس یو آر اسمارٹ انف ٹو بی کالڈ انٹیلیجنٹ ویدر یو آر این آرگینک لائف فارم اور کاربن بیس مشین. اگر آپ کسی انسان کی طرح گفتگو کر سکیں تو آپ انٹیلیجنٹ یا ذہین کہلانے کے حقدار ٹھہرے، بجائے اس کے بجز اس کے کہ آپ کوئی انسان ہے، کوئی لیونگ فارم کے اندر ہیں، یا آپ کوئی کاربن بیس مشین ہے. اگر آپ انسان کی طرح گفتگو کر سکتے ہیں تو آپ انسان کی طرح ذہین کہلائے جانے کے بھی حقدار ہیں. یہ بیسک آئیڈیا ہے پورے کے پورے ٹیورنگ ٹیسٹ کا. آپ جتنی کتابیں پڑھ لیں، جتنے پیپرز پڑھ لیں، اصل کہانی جو ہے وہ صرف ان 2 لائنوں کے اندر ہے. The communication has the inherent capability to touch upon most of underlying cognitive abilities of human being, like comprehension, reasoning, context, self-awareness, sarcasm, politics, poetry, culture, religion, patriotism, faith, etc. ایلن ٹیورنگ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی سینسیبل قسم کی کمیونیکیشن کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری انہیرنٹ پراپرٹیز اور کوگنیٹیو ایبلٹیز جو چاہیے ہوتی ہیں وہ درکار ہوتی ہیں، اور اس کے بغیر آپ کوئی صحیح طرح کی کمیونیکیشن نہیں کر سکتے. جس طریقے سے ہم نے پچھلے چیٹ بورڈس میں اسائنمنٹس میں دیکھا کہ آپ لوگوں نے انیشیل ایک چیٹ بورڈ تھا ایلیزا، اس سے بات چیت کی، بعد میں اپنے ریپلیکا سے بات کی، اور آپ سب لوگ اس بات سے متفق ہیں کہ ریپلیکا جو تھا وہ ایلیزا کے مقابلے میں بہت زیادہ اسمارٹ تھا. اب لیکن ریپلیکا کے اندر بھی کچھ چیزوں کا آپ کو جواب ملے، کچھ چیزوں کے آپ کو جواب نہیں ملے. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور دکھا تھا ٹین ایج بچے کا چیٹ بوٹ. اسے سوال آپ کچھ پوچھیں، سوال گندم جواب چنا، جواب میں آپ کو کچھ اور جواب دیتا تھا وہ. تو خیر، تو کوئی بھی ہم کمیونیکیشن یا کرسپونڈنس کرتے ہیں اس کے لیے بہت ساری کنٹیکسچول اور کلچرل اویئرنیس کی اور انفارمیشن کا ہونا ضروری ہے. اور اگر وہ تمام انفارمیشن کمپیوٹر کے پاس بھی ہو، کمپیوٹر اسی طریقے سے جواب دیتا ہے، تو ایلن ٹیورنگ کے بقول کمپیوٹر ذہین کہلانے کا حقدار ہے. If computer can communicate like a human, it needs to be classified as intelligent as a human being. یہ پورا مدعا ہے ٹیورنگ ٹیسٹ کا کہ اگر کمپیوٹر انسانوں کی طرح بات کر سکے تو انسانوں کی طرح وہ ذہین کہلانے کا بھی حقدار ہوگا. اسی بات کو اگلے لیکچر میں آگے بڑھاتے ہیں.